فتلقى پھر حاصل کر لیے آدم میں ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات چند باتیں چند کلمات فتاب علیہ پھر متوجہ ہوا اللہ اس پر فتاب علیہ پھر قبول کر لیا تو اس کی توبہ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے قلنا اهبطوا منها ہم نے کہا اتر جاؤ تم لوگ یہاں سے جمیعا سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع سو وہ شخص جو اتباع کرے گا ہدایت میری ہدایت سو وہ شخص جس نے پیروی کی میری ہدایت سو وہ شخص جس نے اتباع کی میری ہدایت کی پھر جس شخص نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم سو نہ ہوگا ان پر خوف ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ لوگ جو منکر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا اور تکذیب کی وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم والے اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 میں تخلیق آدم اور حضرت آدم کو سجود ملائکہ کا سجدہ کرنے کا ذکر تخلیق آدم کا ذکر ملائکہ تمام مخلوق کا سجدہ کرنے کا ذکر اور پھر جنت میں شیطان کے وسوسے کے ڈالنے کا ذکر اور پھر اس وسوسے کی وجہ سے حضرت آدم کو حضرت حوا علیہ السلام سے ایک لغزش کا ذکر اور اس لغزش کی بنا پر جنت سے خروج کا ذکر اب تک آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی
توبہ کا ذکر کیا، اور توبہ کے ذکر کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایات کا ذکر کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے گا اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور ان کے برعکس جو لوگ اللہ کی احکامات کی روگردانی کرے گا اور منہ پھیرے گا، انکار کرے گا، ان کے لیے ہمیشگی کے لیے جہنم میں جانا ہے، ہمیشگی کا ذکر۔ تو یہ پورے رکوع کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل دیکھیے، فتلقى آدم، تلقى کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نعمت کے حاصل ہو جانا، کسی چیز کے کا حاصل ہو جانا، مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لی، مراد یہ ہے کہ سیکھ لی، اس نے سیکھ لیا آدم نے، اس سے سیکھے اپنے رب سے۔ اب سکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ سیکھنے والی ذات کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ کرنے والی ذات کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ جل جلالہ سے۔ توبہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ۔ تو اس آیت کریمہ میں کلمات کس نے سکھائے؟ حضرت آدم کو اللہ نے سکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے، جب جنت میں رہے کبھی غم کو تو دیکھا نہ تھا، کبھی دکھ آیا نہ تھا، کبھی رنج آیا نہ تھا، کبھی تکلیف کا سامنا نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہ آئی، ہمیشگی کے مزے تھے جنت کے اندر۔ پھر اچانک خطا کا ہو جانا اور خطا سے اچانک حکم کا ملنا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اچانک حکم کا ملنا، تو ایسی تکلیف ہوئی، ایسا غم ملا، ایسا دکھ ہوا، اتنے پریشان اور غمگین ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں تو مانگوں کس طرح، سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں تو مانگوں کس طرح، غمگین تھے، پریشان تھے، اور جو ہے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ میں توبہ کروں، معافی مانگوں تو کہیں ایسا نہ ہو توبہ کرنے میں بھی کچھ ایسے الفاظ مجھ سے صادر ہو جائے جن کی وجہ سے مزید مجھ پر عتاب ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے مزید ڈانٹ پڑ جائے۔ بس اس خوف کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں اور غمگین ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں، دل ان کا مغموم ہے، پریشان ہے اور سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اپنے رب سے معافی کس طرح مانگوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے معافی مانگنے کا طریقہ سکھلایا، وہ کلمات سکھلا دی، کلمات یہاں پر لفظ آیا فتلقى آدم من ربه کلمات، کلمات چند کلمات سکھلا دی۔ یہاں پر نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے کلمات سکھلائے، کس کو سکھلائے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور نسبت توبہ کرنے کی کس کی طرف تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جتنا گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام خود سے کلمات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جو ہے توبہ کے ادا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو کتنی اللہ رب العزت کی رحیم اور کریم ذات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے غم کو دیکھ کر خود ہی اللہ رب العزت جو ہے آپ کو کلمات سکھلا کر اور نسبت بھی حضرت آدم ہی کی طرف کر رہے ہیں کہ توبہ قبول کی، قبول توبہ کرنے لگے، کلمات ادا کرنے لگے، اور کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ بن مانگے اللہ رب العزت نے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے اور بتلا دیا کہ یوں اس انداز میں مجھ سے معافی مانگو، خود ہی سکھلا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی۔
اب وہ کلمات کیا ہیں؟ ان کلمات کے متعلق مختلف حضرات کی آرائیں ہیں، اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کلمات یہ سنیں، وہ کلمات کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں ہی دوسرے مقام پر ان الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا، محفوظ کر دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر مانگا، معافی مانگی، اس طرح مانگی ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ خطا ہم سے ہو گئی، یہ لفظ ہم سے ہو گئی، شیطان کے وسوسے اور بہکاوے میں ہم لوگ آگے تو ہم سے خطا ہو، ہم سے لفظ ہو گئی۔ تو پھر کیا کہا؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہماری معافی نہ کی، پھر کیا فرمایا؟ وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، اور ہم پر رحم نہ کیا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ٹوٹے میں پڑ جائیں، ہم خسارے میں پڑ جائیں، ہم بہت بھاری نقصان میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر۔ اللہ کو یہ کلمات کس نے سکھائے؟ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارے میں ہو جائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو کیا معلوم کہ میں نے کس طرح ظلم کیا؟ انہیں کیا معلوم کہ میں نے اللہ رب العزت کے مغفرت کس طرح مانگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح طلب کرنی ہے، اور میرا نقصان یہ جو ہے یہ کس طرح کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہ تھی۔ اب یہ کتنی پیاری دعا اللہ رب العزت نے خود ہی سکھلائی کہ اے آدم، یوں توبہ کرو، یوں توبہ کرو، یوں مجھ سے معافی مانگو۔ اور پھر نسبت بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف کر دی۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے توبہ معافی مانگی اور کلمات جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں ادا کر دی۔ کتنی رحیم و کریم ذات ہے میرے اور آپ کے رب کی، کتنا رحم فرمانے والا ہے میرا اور آپ کا رب۔ خطا بھی ہم سے ہو اور پھر ہم سے معافی منگوانے کا طریقہ بھی ہمارا رب خود ہی بتایا ہے۔ تو یہ کتنی، یہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی طرف، اپنے بندوں سے، اپنے مخلوق سے، اللہ کے اپنے مخلوق سے محبت کی طرف اشارہ، رحمت کی طرف اشارہ کہ کس قدر اللہ کی ذات اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بدلا سکھلایا کلمہ فتاب علیہ، یہاں پر تابہ کا لفظ آیا، تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر تواب، اور تواب کا لفظ جو ہے یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تواب کا لفظ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بندوں کی طرف نسبت کرے تو بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، یعنی یہ بندے کی طرف بھی استعمال ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح هو التواب الرحیم، کہ وہ اللہ بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے مہربان۔ تو تواب کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، تواب کی نسبت بندوں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بندوں کے لیے بھی لفظ تواب کا
لیکن قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے جس لفظ کا استعمال ہوا اسی کا استعمال ہم اللہ کے لیے کریں، اسی لفظ کا استعمال ہم اللہ کی طرف کریں گے۔ تو یہاں پر توبہ کا ذکر ہوا، توبہ کہتے کسے؟ کیا ہم جو اللہ توبہ کے زبان سے لفظ کہہ رہے تھے اسی سے توبہ ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، یا خاص لفظ توبہ کا مفہوم ہے، مطلب ہے؟ تو توبہ کا ایک خاص مفہوم ہے اور وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ جب تک وہ 3 باتیں نہیں پائی جائیں گی کسی شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لفظ توبہ، لفظ توبہ، لفظ توبہ 3 باتوں کے مجموعے کو مشتمل ہے۔ جب تک وہ 3 باتیں نہیں پائی جائیں گی کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ سے بڑے گناہوں سے جب تک زبان سے وہ توبہ نہیں کر لے گا 3 باتوں کے مجموعے کے ساتھ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو سنو لفظ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ سنو توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ، اپنے رب کا نافرمان بندہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بندہ جب شرمندگی ہو، احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے خالق حقیقی کو ناراض کر بیٹھا اور میں اپنے آپ کو جہنم کے دھارے کے قریب کر بیٹھا، لہذا میں ابھی سے اپنے رب کو راضی کروں، دنیا کی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کروں، تو پھر وہ پکارے اپنے رب اس سوچ کو لے کہ اس کے دل کے اندر گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، جو اسے گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی ہو، جو اسے گناہ سرزد ہو گئے اس پر ندامت ہو، اور دوسری چیز کہ فی الحال فوراً اسے ترک کرنا ہے، اسے چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اور مستقبل میں اس گناہ، تیسری بات، مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا پورا عزم کر دے۔ تو یہ 3 باتیں گزشتہ جو اب تک ہو چکا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، اب سے پہلے چاہے منٹ پہلے، گھنٹے پہلے، مہینے پہلے، سال پہلے، صدی پہلے جو کچھ ہو چکا تمام گناہوں پر دل میں ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، ندامت ہو جائے، اور فی الحال اس کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اب تک اگر ملوث تھا، مبتلا تھا تو فوراً چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، فی الحال چھوڑ دے، اور آئندہ مستقبل میں اس گناہ کا دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم کر کہ اے اللہ آج کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں، اے اللہ آج کے بعد دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج کے بعد کبھی سود نہیں کھاؤں گا، اے اللہ آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا، اے اللہ آج کے بعد کبھی جو ہے نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ آج کے بعد جو ہے کسی کے حقوق کو ظلم نہیں کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اے اللہ کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ تمام کبیرہ گناہوں سے آئندہ نہ کرنے کا پورا اللہ تعالیٰ سے عزم کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ یہ 3 باتوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ تو اس مفہوم کو سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، پھر آپ حضرات کی، ہم سب کی اللہ کے دربار میں توبہ قبول ہوگی۔ صرف یوں کہہ لے توبہ کر لینے سے، معافی کر لینے سے توبہ نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ ان تینوں باتوں کے مجموعے کا مفہوم دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو یہ ہے توبہ کا مفہوم، یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھلا دی، فتاب علیہ، پھر
سے نامعلوم کتنے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کتنے اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایک ملازم، آج ہمارا ایک خادم، آج ہماری ایک ملازمہ گھر میں ذرا سی کوئی خطا کر دے تو ظلم اور اس پر تشدد کے فرمان ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو اس پر تشدد کی فرمان کر دیتے ہیں، پسلیاں توڑ ڈالتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے دیتے ہیں، گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی کیفیت ہے، میرے اور آپ کی کیفیت ہے کہ تھوڑی سی کسی سے نافرمانی ہوگی اپنی ماتحتوں سے تو ہم اتنے سخت دل ہیں کہ معاف کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے اور اس کے لیے دروازے بند کر دیتے، اس کو جوڑ سے نکال دیتے، نوکری سے نکال دیتے، گھر سے نکال دیتے، طلاق تک کی بیوی کے لیے نوبت آ جاتی ہے۔ اور وہ رب کتنا غفور رحیم، وہ خود ہی فرمایا کہ میں توبہ قبول کروں، مانگو تو سے، میں معاف کرنے والا ہوں، تو معافی مانگو تو سے، تو توبہ کرو تو سے، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو توبہ کرو مجھ سے، معافی مانگو مجھ سے۔ اور ہم اتنے سب دل ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف میں سے اس معافی کی صفت کو اپنے اندر سے ہم چھوڑ بیٹھے کہ ہماری ماتحتوں سے کتنی غلطیاں کیوں نہ ہو جائے، ہم معاف کرنے کو پسند نہیں کرتے، ہم معاف کرنے کو پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس طرح میں معافی کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں کہ میری مخلوق کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے ماتحتوں سے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے، ان کے رشتہ داروں سے ابھی کوئی زیادتی ہو جائے، اگر کوئی ان سے خطا ہو جائے، اگر کوئی ان کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ جائے تو ان کو معاف کرنا۔ سارے سال گزر جاتے ہیں، دلوں کا اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دوریاں ہیں، نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بول ہیں اور کسی سے ملنا جلنا ہم لوگ کیا ہے پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی اس بری عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ آج اس خاندان کے اندر، آج اس بستی قبیلے کے اندر، آج اس محلے اور علاقے کے اندر سب لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کتنوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہے۔ تمہارا گریبان، تمہارا دل خود اس بات کو کہہ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ فلاں فلاں کے لیے تیرے دل کا نفرت ہے، فلاں فلاں دل کے لیے تیرے دل میں حسد ہے، فلاں فلاں دل کے لیے تیرے اندر جو ہے اس قدر بغض بھرا ہوا ہے کہ تیرے دل کو اس بغض نے گندا کر دیا، روک ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ نیکی کی طرف آتا ہے، نہ عبادات کی طرف آتا ہے، نہ دل نرم ہوتا ہے، نہ محبت سے دل سمیٹتا ہے، نہ محبت سے دل قبول کرتا ہے۔ اس قدر تو نفرتوں کے اموات، نفرتوں کی جو ہے نفرتوں کی نحوست اپنے دل میں لے کر بٹھا کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ زندگی تیری کیسی ہے، یہ زندگی تیری کیسی ہے جو جس نے نفرتوں میں جس تیری زندگی میں، تیرے دل پر، تیرے قلب پر جس نے اپنا ڈیرا بسا لیا، تیری زندگی کیسی ہے۔ لہذا معاف کرنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں پر، ایک دوسرے سے غلطیوں پر، ایک دوسرے کے لیے ہمیں فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ آج معاف کریں گے ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، آج ہم کسی کو معاف کریں گے ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، آج ہم کسی کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے ہمارا رب ہمارے دلوں کی صفائی کی بنا پر ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا، ہمارے نیکیوں کو قبول کرے گا۔ پھر ہمارے وہ جو ہے جو ڈھیبک لگی ہوئی لکڑی کی طرح ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرنے چلے جائیں اگر ہمارے دل صاف ہوں گے۔ تو آگے سنیے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ، اب یہ توبہ کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیات کیسی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطاب ہوا، جنت سے نکالنے کا حکم ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی اس زندگی میں جب جنت سے نکلے 40 دن ایسے گزر گئے کہ آپ نے نہ کھایا نہ پیا اس غم کی وجہ سے، اور 200 سال ایسے گزر گئے، 200 سال ایسے گزر گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہوتے رہے، اور 100 سال ایسا گزر گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی
لوگوں کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے روئے حضرت آدم علیہ السلام, اتنا روئے. آپ اندازہ کیجئے اس رونے میں, اس بھوک پیاس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ 200 برس ایسے گزرے کہ جس میں انہوں نے وہ رونے گزرے, 40 دن ایسے گزرے نہ کھایا نہ پیا, اور پھر 300 برس ایسے گزرے کہ اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا, سر جھکا کر مسلسل روتے رہے. تو مختلف یہ روایات کا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو ہے ان کی توبہ کی کیفیات کو بیان کیا, جو ان کی شرمندگی میں یہ دن گزرے, پریشانی کو غم میں یہ دن گزرے. حضرت آدم علیہ السلام سے کہ کیا کر بیٹھا اپنے رب کی, حالانکہ وہ ایسی تھی جو بھول تھی, عصیان تھا, شیطان کا ایک وسوسہ تھا. انبیاء کرام پہلے بتلا چکا, معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ ہو نہیں سکتا, وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ہو نہیں سکتا. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں کہہ لو معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ان کے قریب آ نہیں سکتا. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا, اور وہ گناہ کے قریب جا نہیں سکتے. معصوم کا مطلب, معصوم کسے کہتے ہیں کہ گناہ انبیاء کرام کے قریب نہیں آ سکتا, اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے. یہ ہے معصوم. اور ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے حضرات کو کیا فرماتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. محفوظ کا کیا مطلب کہ ان سے گناہ ہوئے, جن سے گناہ ہوئے تو انہوں نے کی گناہ کی سزا یا تو دنیا میں مل گئی, یا انہوں نے ایسی توبہ کی کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیا. یہ محفوظ ہے. تو دنیا کے اندر ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. اور اگر تو ان سے خطا غلطی ہوئی, گناہ ہوا نہیں, گناہ ہو گیا, تو ایسی توبہ کی, ایسی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو معاف کر دیا. کہ اس گناہ کی بڑی سزا دنیا کا اندر ہی ملی, جس میں بہت ساری روایات میں ہے کہ بعض سے کسی سے زنا ہوا, کسی نے شراب بھی, تو ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ان کی توبہ جو ہے پوری کائنات کے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ رب العزت سب کی معافی فرما دے. تو لمبا قصہ ہے واقعات کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام وہ معصوم ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کر لینے کے بعد پھر جو حکم ہوا تھا جنت سے خروج کا, پہلے حکم تھا جنت سے خروج کا بطور سزا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنت سے خروج کا بطور سزا کے نہیں, بلکہ حکیمانہ انداز میں خلافت الہیہ کو قائم نافذ کرنے کے لیے, حقوق شریعہ, حدود شریعہ کو قائم کرنے کے لیے, دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے بولیوں کو دنیا کا اندر پھیلانے کے لیے, اللہ کے جو ہے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, امت تک پہنچانے کے لیے, جس امت نے آپ کی نسل سے آگے بڑھنا تھا ان تمام لوگوں تک حدود شریعہ کو پہنچانے اور نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو خلافت عطا کرنے کا جو مقصد تھا, نائب بنانے کا جو مقصد تھا, اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ بطور جو ہے آپ کو اعزاز کے دنیا کا اندر جو ہے بھیجا. پہلے بطور سزا کے تھا, اب جب توبہ کر لی تو بطور سزا کے نہیں بلکہ خلافت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے, اور یہ ایک اعزاز کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے. تو اس کا آگے ذکر قُلْنَا بِدُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا اتر جاؤ تم لوگ یہاں سے سب کے سب. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا, دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا, دونوں کو جنت سے نکال. اور شیطان کو ابلیس تو پہلے ہی نکل چکا تھا, اللہ رب العزت نے پہلے اسے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا تھا, لیکن وہ جو ہے اس وقت اور
اب پکی ٹھکی مہر لگی ابلیس پر کہ اب وہ پہلے جو آسمانوں پر چلا جاتا تھا اس سے بھی پابندی ہے، اب وہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت سے اتار دیا اور پھر انہیں حکم دے بتلا دیا کہ اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے پھر اس ہدایت کی جو شخص فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بشارت سنا، اس کے لیے میری طرف سے بشارت کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ہی وہ خوفزدہ ہوں گے۔ جن پر جنہوں نے میری طرف سے عطا کردہ ہدایت کو قبول کر لیا، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ ان کے لیے غم ہوگا۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی رنج، کسی جو ہے تکلیف، دکھ کا سامنا انہیں کرنا نہیں پڑے گا آنے والے زمانے میں۔ یہ خوف کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا، کسی آفت کا آ جانے کے جو ہر ایک کو خدشہ لگا رہتا ہے، آنے والے زمانے میں کسی مصیبت کا، پریشانی کا، غم کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اس چیز کا خوف جس سے دنیا کے اندر کوئی شخص بھی محفوظ نہیں۔ اگر کسی کو دولت ملی اسے خوف لگا کہ چھن نہ جائے، کسی کو اگر محل مل گیا اسے ڈر لگا کہ چھن نہ جائے، کسی کو وزارت ملی اسے ڈر لگا کہ چھن نہ جائے، کسی کو صدارت ملی اسے ڈر لگا کہ یہ ملک سے چھن نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آنے والے وقت میں کہ جو شخص نے میری ہدایات پر عمل کیا، میری رضا کے مطابق زندگی گزاری، نہ دنیا میں ان کے لیے خوف نہ ہی آخرت میں ان کے لیے خوف، اور پھر کیا ہے؟ غم، نہ ہی وہ مغموم ہوں گے، غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ غم کا حزن کہتے ہیں جو پیچھے زمانہ گزر کے مصیبت کوئی آئی، پریشانی کوئی آئی، تکلیف کوئی آئی، کوئی اپنے چھوٹ گئے، پریشانی آئی، دکھ آئی، بار بتا کے وجہ سے دکھ آئی، پریشانی آئی، تو جو وقت گزر چکا یا دنیا قیامت میں جنت میں جانے کے بعد دنیا میں ہمارے اوپر جو تکلیف یا پریشانی دکھوں کا سامنا کیا، وہ ان سب چیزوں سے نجات مل جائے، ان سب چیزوں سے نجات۔ مثلا کہتے ہیں ماضی کے اندر کوئی دکھ اور تکلیف پریشانی جس طرح ہمیں، آپ موٹی سی مثال کہ ہمارا کوئی اپنا چھوٹ گیا، کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، بھائی چلے گئے، چاچا چلے گئے، بھتیجے چلے گئے، بیوی چلے گئی، بہن چلے گئی، دنیا سے ہم سے جدا ہو گئے، موٹی سی مثال۔ تو ان جدا کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھنے کی یاد آتی ہے، ان کی یاد آتی ہے، کبھی مجمع میں، کبھی تنہائی میں ان کی یاد آتی ہے، جب ان کا تذکرہ آ جاتا ہے تو یہ ایک غم ہے جو تازہ ہو جاتا ہے۔ غم جو ہے ماضی کا جو ملا تھا وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نہ یہ ان پر غم ہوگا نہ ہی ان پر خوف ہوگا، کن پر؟ جو میری ہدایات پر عمل کرے، جو میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے، جو میری شریعت کے مطابق زندگی گزارے، جو میری رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت سنائی، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری باتوں کو، ہمارے قرآن کو، میرے نبی کے طریقوں کو، میرے نبی کی سیرت کو جنہوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی، تو وہ بھی سن لے کان کھول کر، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے، یہی لوگ جہنم والے، یہی لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کا تکلیف ملی تو بس آپ راحت بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان۔ دنیا میں مسلمانوں کے لیے تو تکلیف پر بھی بشارتیں ہیں صبر کرنے پر، لیکن کافر کو دنیا میں بھی تکلیف پہنچی اور آخرت میں بھی جو عذاب ہوگا، تو دنیا کے اندر تکلیف پہنچی، کچھ ان کو لیے تخفیف ہو گئی، تو اس تکلیف میں کمی ہو گئی۔ دنیا کے اندر کافر ہے، مشرک ہے، بدبخت ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، نافرمان ہے، تو دنیا کی سزا کوئی سزا نہیں ہے، دنیا کا عذاب کوئی عذاب نہیں ہے، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے آخرت کی تکالیف کے مقابلے۔ تو دنیا کے اندر تکلیف پہنچی
तकालीफ है, जहन्नुम के दुख है, जहन्नुम के दर्द है, जहन्नुम की होलनाकियां है, जहन्नुम की जो है फटकार है, जहन्नुम की जो है पुकार है, वो ऐसी होगी जो कलेजों को फाड़ डाले, और वो ऐसी होगी कि दुनिया के अंदर को कुछ देर के लिए परेशानी दुखाई खत्म हुई, लेकिन जहन्नुम में कभी ना तो कमी होगी ना खत्म होगी। जहन्नुम में काफिर मुश्रिक के लिए जहन्नुम की तकालीफ ना ही कम होगी और ना ही कभी खत्म होगी। लिहाजा इस चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को काट